नाज़रीन, दो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। दोनों का ताल्लुक ही मुस्लिम लीग नून के साथ है। पार्टी के अंदर जो है ना ये दो ग्रुप हैं और इससे पता लगता है कि आपस में जो है वो ग्रुप बंदी हुई भी है और इसी वजह से जो है ये दो मुख्तलिफ बयानिए जो है वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर क्या राय रखता हूँ और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और बाय द वे, जो दूसरा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो जुनैद सफदर की जो शादी हो रही है। इन सियासी रहनुमाओं को ये आगे बढ़ के इस घटियापने को रोकते नहीं, ये कहते नहीं है कि भाई ये लिमिट है, इस लिमिट से हमने आगे नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, दो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। दोनों का ताल्लुक ही मुस्लिम लीग नून के साथ है। पहला टॉपिक जो है उसका ताल्लुक है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के हमारे उम्मीदवार होंगे। अब तब से लेकर अब तक काफ़ी डिस्कशन शुरू हुई, मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर भी इसके अंदर बात हुई। कल मोहम्मद ज़ुबैर साहब शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे ख़्याल में ये डिसाइड करना भी कबल वक्त है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो इसको बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कई लोगों ने ये बात कही कि जी ये देखें, ये वाज़े इसमें आपस में पार्टी के अंदर जो है ना ये दो ग्रुप हैं और इससे पता लगता है कि आपस में जो है वो ग्रुप बंदी हुई भी है और इसी वजह से जो है ये दो मुख्तलिफ बयानिए जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर क्या राय रखता हूँ और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और बाय द वे, जो दूसरा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करूँगा वो जुनैद सफदर की जो शादी हो रही है और उसके ऊपर जो मरियम नवाज़ के कपड़े और वो उसके ऊपर जो कमेंट्स हो रहे हैं मैं उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन बाद में। पहले ज़रा इस टॉपिक के ऊपर बात कर लें। अच्छा, इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं, अगर आप उनकी बात को उठा के देखें तो वो यही बात कह रहे हैं कि जी इस वक्त हमारे जो उम्मीदवार हैं वो ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ ही बनते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त मरियम नवाज़ जो हैं वो तो नाअहल हैं, सियासत के अंदर नाअहल हैं, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अगर कोई चॉइस बनते हैं तो वो शहबाज शरीफ ही बनते हैं। तो इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी आज ट्वीट किया और उन्होंने भी इसी का तस्करा किया कि जी देखें ये दोनों के अपने अपने बयानात हैं। ज़ुबैर साहब के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, तो ज़ुबैर साहब जो है वो मरियम नवाज़ के स्पोक्स पर्सन भी हैं, नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो सवाल यहाँ पे ये भी उठना शुरू हुआ कि जो कुछ भी इन्होंने कहा है क्या नवाज शरीफ की इजाज़त से कहा है या नहीं कहा। अच्छा देखें, मैं आपको इसमें एक बात क्लियर कर दूं, शहबाज शरीफ कोई पहली दफ़ा नहीं है कि वो नवाज शरीफ की इजाज़त से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बने हों। जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था और वज़ारत उज़्मा का ओहदा उनको छोड़ना पड़ा था, तो उस वक्त भी सबसे पहले उन्होंने शहबाज शरीफ को ही नॉमिनेट किया था। लेकिन शहबाज शरीफ ने उस वक्त ये बात कही थी कि पंजाब के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मैं उसको हैंडल करना चाहता हूँ, तो इस वक्त मेरा सीएम की सीट को छोड़ना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा, तो बेहतर यह है कि आप किसी और को नॉमिनेट कर दें। और उसके बाद ये फैसला तब्दील हुआ था। मैं तो ये भी बात जानता हूं कि उस वक्त पूरी फैमिली आपस में इकट्ठी बैठी थी और इकट्ठे बैठ के जो है वो, जिसमें मरियम नवाज़ भी वहाँ पे बैठी हुई थी जब ये फैसला हुआ कि जी शहबाज शरीफ की जगह जो है वो किसी और को वज़ारत उज़्मा का जो है वो ओहदा देना चाहिए। उसके बाद ये मरियम नवाज़ की जो सियासत के अंदर एक जो उनका कद काठ बड़ा है पिछले 3 साल के अंदर, ख़ास तौर पर आप देख रहे होंगे कि जलसे जुलूस वो अच्छे जलसे करती हैं, बड़ा क्राउड उसके अंदर आता है। तो उसके बाद लोगों ने ऑटोमेटिकली ये कंसिडर करना शुरू कर दिया कि मरियम नवाज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एक उम्मीदवार होंगी। अगर आप उठा के देखें, पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, तो कम से कम मुझे याद नहीं पड़ता, अगर आप लोगों के पास कोई रेफरेंस हो तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि जहाँ पर मरियम नवाज़ ने यह कभी कहा हो कि जी मैं वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार होंगी या मैं अगली वज़ीर आज़म होंगी, अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है तो मैं अगली वज़ीर आज़म होंगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगर आप पार्टी के ओहदे उठा के देखें तो शहबाज शरीफ जो हैं वो पार्टी के अंदर सदर हैं और मरियम नवाज़ जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी कि उनसे एक स्टेप नीचे हैं। पार्टी के अंदर क्या आपस में डिवीज़न है, ये मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि हाँ आपस में डिवीज़न है। हाँ, ये हकीकत है कि शहबाज शरीफ के साथ चंद लोग अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। मैंने तो कई दफ़ा उनके नाम भी लिए हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं,
اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مریم نواز کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ دونوں سائڈ کی طرف کھیل رہے ہیں، وہ ادھر بھی کھیل رہے ہیں، وہ ادھر بھی کھیل رہے ہیں، اور چند ایسے لوگ بھی ہیں جو کبھی ادھر جاتے ہیں تو کبھی ادھر جاتے ہیں، ایسا بھی ہے، ایسے بھی چند لوگ ہیں، میں سب کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ میرے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں، دونوں سائڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو خیالات رکھتی ہیں، جو بیانات دیتی ہیں، وہ سارا میرے پاس ہے۔ لیکن اگر میں آج یہ آپ کو یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر کل کو شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن کے آفیشلی سامنے آتے ہیں تو وہ نواز شریف کی اجازت کے ساتھ اور مریم نواز کے کسی اعتراض کے بغیر سامنے ہوں گے۔ میں یہ بات پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مریم نواز کو میں یہ فی الحال سمجھتا ہوں، آج کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اگر کل کو اپنے آپ کو نامنیٹ کرتے ہیں یا مسلم لیگ نون ان کو نامنیٹ کرتی ہے تو مریم نواز کو شاید اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو چچا اور بھتیجی کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے نا، ان میں ٹھیک ہے آپس میں ایک جو ہے اختلاف ضرور ہے، آپس میں معاملات کو ہینڈل کرنے سے بے شک اختلاف ضرور ہوگا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مریم نواز جو ہے نا وہ اپنے چاچا کے سامنے آ کے اس حوالے سے کھڑی ہو جائیں گی کہ نہیں جی یہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر نواز شریف نے کہہ دیا کہ جی شہباز شریف ہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے تو مریم نواز بھی آگے سے پھر کچھ نہیں کہیں گی۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے چل کے جب وہ وزارت عظمیٰ سنبھال لیں گے اور مریم نواز کی بھی اگر ری انٹری ہوتی ہے، ظاہری بات ہے اس میں بہت بڑا اگر شامل ہے کہ ان کو کورٹ سے ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، مسلم لیگ نون کافی پر امید ہے کہ جی ان کو ریلیف مل جائے گا، لیکن اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر مریم نواز کے لیے جو ہے نا وہ کافی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ بغیر کسی آفیشیل پوزیشن کے وہ صرف پارٹی کے اندر رہ کے پارٹی چلانا بہت ڈیفیکلٹ کام ہے۔ دوسری بات یہ کہ آٹومیٹکلی پارٹی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو ان کے مخالفین ہیں، وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے وہ شریف خاندان کے اندر ہی رکھا جاتا ہے، شریف خاندان کے باہر جو ہے یہ ریوڑیاں بانٹی ہی نہیں جاتی، تو اس تاثر کو بھی زائل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو مریم نواز کو کس حد تک اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے کبھی اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو یہ ابھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن کم از کم جہاں تک وزارت عظمیٰ کا تعلق ہے، میرا خیال میں جن حلقوں کے ساتھ شہباز شریف کے کانٹیکٹس رہتے ہیں وہ بھی اس میں کمفرٹیبل رہیں گے، اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو سینئر لیڈرشپ ہے جس میں شاہد خاقان عباسی بھی شامل ہیں، جس میں ایاز صادق بھی شامل ہیں، جس میں خواجہ آصف بھی شامل ہیں، ان کو شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، بلکہ وہ کمفرٹیبل ہوں گے۔ تو یہ تو میری رائے تھی اس سارے معاملے کے اوپر۔ اب دوسرا ایک ایشو جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مریم نواز کے جو صاحبزادے ہیں جنید صفدر، ان کی شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے وہ تمام لیڈرشپ جو خاص طور پہ مریم نواز کے قریب ہیں وہ سارے ہی اس کے اندر انوالو ہیں۔ لیکن ایک عجیب قسم کی ڈیبیٹ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا، اور وہ ڈیبیٹ تھی جی مریم نواز کے پہناوے کے اوپر، مریم نواز کس طرح تیار ہوئی ہیں، مریم نواز اپنے آپ کو کس طرح فنکشن کے اندر لے کے جا رہی ہیں، اور بڑی بیمار قسم کی ذہنیت میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی جو اس کے اوپر کامنٹری کر رہی تھی۔ اچھا، پہلے تو مجھے یہ لگا کہ یہ شاید کوئی ایمی چھوٹے موٹے ٹچے قسم کے وہ ہیں ٹرولز ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد میں نے ایک پورا مومنٹم دیکھا کہ یہ مومنٹم پوری طرح بلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور کئی لوگ ایسے جو ایکچولی بڑے پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے نظر آتے ہیں وہ بھی بیٹھ کے جو ہے وہ مریم نواز نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تو مریم نواز نے یہ میک اپ کیا ہوا ہے تو مریم نواز یہ لگ رہی ہے، مجھے بڑا آکورڈ لگا۔ اور میں ان کو دیکھ کے، اور ان کی اگر آپ ایکچولی ٹائم لائن جا کے اٹھا کے دیکھیں تو کئی جو ہیں ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو بڑے مطلب آپ کو آرٹیکولیٹ پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے اچھے انسٹیٹیوشنز کے پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے اوپر کامنٹ کر رہے تھے۔ مجھے اس بات نے یہ احساس دلایا کہ چاہے آپ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، چاہے آپ نے کتنی ہی اچھی جگہ سے ایجوکیشن کیوں نہ حاصل کر لی ہو، لیکن یہ گھر کی تربیت ہوتی ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ بھائی کسی خاتون کا اگر وہ سیاست کے میدان میں ہے، یا اگر وہ ایکٹر ہے، ایکٹریس ہے، اینکر ہے، یا کسی بھی پبلک ڈومین میں ہے، آپ اس کے کام کی حد تک تو بے شک اس پہ کامنٹ کریں کہ وہ اس کی پالیسیز ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے، اس نے گورننس کے فیصلے صحیح کیے یا نہیں کیے، یہ بیان درست تھا یا نہیں تھا، لیکن اس کے پرائیویٹ فنکشن کے اندر جہاں وہ اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہے
آپ کو کیا رائٹ بنتا ہے کہ آپ یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کیا اس نے کپڑے درست پہنے ہیں یا نہیں پہنے, یا اس نے میک اپ ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا, یا زیادہ کیا یا کم کیا ہے؟ یہ کس نے رائٹ دیا ہے آپ کو؟ اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بیمار ذہنیت جو ہے نا, اس کا شاید ایجوکیشن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. شاید اس کا تعلق جو ہے وہ اگر ماں باپ نے بچپن سے ہی ایک دفعہ سمجھا دیا ہوتا کان پکڑ کے کہ بیٹا پرائی عورت نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا کس طرح کا میک اپ کیا ہوا ہے, یہ تمہارا ڈومین نہیں ہے کہ تم اس پہ کامنٹ کرو, تو شاید آج اس طرح کے کئی لڑکے, کئی مرد جو حضرات جو ہیں وہ ان کے منہ جو ہیں وہ کنٹرول میں رہتے ہیں. لیکن میں حیران یہ ہوں کہ کل کو خدا نخواستہ میں یہ لفظ استعمال کروں گا, خدا نخواستہ کل کو ان کے گھر کی عورتوں کے اوپر جب کوئی پرایا مرد اگر کوئی کامنٹ کرے گا نا, یا ان کے گھر کی کسی خاتون کے اوپر کوئی راہ چلتا شخص کوئی کامنٹ کرے گا, تو پھر یہ اندر سے غصہ بھی ہوں گے, ان کو غصہ بھی چڑھے گا کہ دیکھیں ہماری عورتوں پہ کس طرح کامنٹ کیا ہے. آپ جب مریم نواز کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں, جب مریم نواز کے پہناوے کے اوپر آپ اپنی رائے دیتے ہیں, تو پھر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ یہ حق کھو دیتے ہیں کہ کل کو آپ کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو نہ ہو. آپ کو مریم نواز سے اختلاف ہے, آپ 100 دفعہ کریں. اور بائی دا وے میں یہ بھی ساتھ یہ بات کہہ دوں, یہ وہی بیمار ذہنیت ہے جو آج مریم نواز کی اگر پہناوے کے اوپر کامنٹ کرتی ہے نا, تو یہ وہی بیمار ذہنیت ہے جو بشرا بی بی کے اوپر بھی اٹیک کرتی ہے. بیمار ذہنیت کا تعلق سیاسی جماعتوں کی تفریق سے نہیں ہوتا. یہ کہیں بھی کسی بھی سیاسی جماعت کسی بھی طبقے سے, کسی بھی شہر سے, کسی بھی گروہ سے تعلق رکھ سکتی ہے. اور یہ وہی بیمار ذہنیت ہے جو پھر بشرا بی بی کے اوپر بھی کامنٹ کرتی ہے, ان کی پرسنل لائف کے اوپر کامنٹ کرتی ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر ان سیاسی رہنماؤں کو جن کی پارٹیوں سے ان لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں, یہ آگے بڑھ کے اس گھٹیا پنے کو روکتے نہیں ہیں. یہ کہتے نہیں ہیں کہ بھائی نہیں, یہ لمٹ ہے, اس لمٹ سے ہم نے آگے نہیں جانا, ہم نے گھر کی 4 دیواری کو کراس نہیں کرنا, چاہے وہ معاملہ مریم نواز کا ہو چاہے بشرا بی بی کا ہو. ہمیں یہاں پہ فل سٹاپ لگانا ہے. اور اگر کوئی ہماری پارٹی کا کارکن یہ حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو ہماری پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ہوتی ہے سیاسی میچورٹی جو آپ اپنے کارکن کے اندر لے کر آتے ہیں, جو آپ اس کو سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ حرکت, یہ گھٹیا حرکت نہیں کرنی. کیونکہ آج اگر تم کسی کے دروازے کی دہلیز کو کراس کرو گے تو کل کے تمہارے دروازے کی دہلیز بھی کراس ہو سکتی ہے. لیکن شاید یہ اتنی ہی بے غیرت قسم کی قوم ہے جو اس قسم کے کامنٹس کرتی ہے کہ اس کو شاید یہ بھی فرق نہیں پڑے گا. وہ اپنے دل کی تسکین کے لیے کم از کم اگلے کے اوپر کامنٹ ضرور کر دے گی. شرم آتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جب وہ اس قسم کے کامنٹس پاس کر رہی ہوتی ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.